السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں صحافت کے فرائض و مقاصد، صحافت کی اخلاقی ذمہ داریاں۔ صحافت کئی ایک معاشرتی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، جیسا کہ پریس کو خود مختار ہونا چاہیے۔ خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ پریس اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اور بیرونی رعایتوں کے بغیر ہی اپنی کفالت کرے۔ اگر یہ کسی کی اعلی کار بن جائے تو اپنے محافظ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ پریس کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ واقعات کے بارے میں بنیادی اور درست معلومات اخذ کرنے اور انہیں ظاہر کرنے میں ذہانت سے کام لے۔ صحافی کے فرائض بھی مورخ کی طرح ہیں، تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر سچ کی تلاش اور اسے ایسے انداز سے قارئین کے لیے پیش کرنا کہ نہ صرف سرکاری مشینری سے جاننے کی خواہش کرے بلکہ اس انداز سے کہ حق کے قریب ترین ہو، جیسا کہ اس نے حاصل کیا۔ پریس کو صاف گو رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ صاف گوئی کو ایسی خوبی سمجھتے ہیں جس کے اصول کے وہ متلاشی رہتے ہیں۔ صحافت صاف گوئی کو کمال نمونہ سمجھتی ہے۔ بہترین مصنفین اور بہتر اخبارات عملاً جانبداری سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تو یہ ایک عام رجحان ہے کہ مخالف اطراف کو اپنے معاملات بیان کرنے کی اجازت دی جائے۔ صحافت کا حاصل کردہ نمونہ غلطی، تعصب اور غلط بیانی سے مبرا ہے۔ پریس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ غیر جانبدار اظہار صحافتی کردار کے اقدام میں سے ہے۔ سچ اور بامقصد حقائق کی تشہیر صحافتی اصول کا نمونہ ہوتی ہے۔ بے شک روزمرہ پریس کی غیر جانبداری میں وقت کا عنصر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پریس کو دیانتدار رہنا چاہیے۔ اچھے کردار کا اصول یا تحفظ روزمرہ کی کوشش کے بغیر آسان نہیں۔ کوئی عمل عوام کے بدلتے روابط سے اتنی تیزی سے نہیں گزرتا، لیکن صحافت میں بدلے ہوئے مسائل ہوتے ہیں جو فوری فیصلہ طلب ہوتے ہیں۔ کیونکہ صحافتی ابلاغ میں کردار کے سادہ عناصر موجود رہتے ہیں، اس لیے خبروں اور تشہیر میں دیانتداری بنیادی اور لازمی عنصر ہے۔ صحافت کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ ہر کام یا عمل کے پس پردہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی فعل مقصد کے بغیر نہیں ہوتا، خواہ یہ مقصد شعوری ہو یا لاشعوری۔ تاہم صحافت کے ماہرین نے صحافت کا تعین کچھ اس طرح سے کیا ہے: مطلع کرنا، رہنمائی کرنا، تعلیم دینا، تفریح مہیا کرنا۔ مطلع کرنا مثلاً اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی ہمیں ہر روز بے شمار معلومات فراہم کرتے ہیں۔ معلومات خواہ خبر کی صورت میں ہو، اشتہار کی صورت میں یا فیچر کی صورت میں ہو۔ صحافت کا مقصد ہمیں دنیا اور ارد گرد کے حالات و واقعات سے باخبر رکھنا ہے۔ رہنمائی کرنا، صحافت کی بدولت ہم زندگی کے ہزار شعبوں سے متعلق نہ صرف معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ کئی طرح سے رہنمائی ہوتی ہے۔ ہم اپنے بیشتر امور کا تعین دنیا یا اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات سے متاثر ہو کر کرتے ہیں۔ ہر اخبار اپنے طور پر عوام کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اخبارات یہ کام اپنے اداروں سے لیتے ہیں۔ کبھی وہ قومی، ملکی یا بین الاقوامی امور کے سلسلے میں عوام کو مشورہ دیتے ہیں اور کبھی حکومت کو۔ اس طرح دوسرے ذرائع ابلاغ بھی ہیں۔ تعلیم دینا، صحافت کا یہ مقصد تعلیم دینا بھی ہے۔ ہمیں ہر روز نئی معلومات اور خبریں مہیا کر کے اخبارات، ریڈیو، ٹی وی ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں اخبارات اور رسائل مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق ہمیں تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ تفریح مہیا کرنا، صحافت کا ایک اور بڑا مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا بھی ہے۔ اس کا مقصد نہ صرف لوگوں کو معلومات فراہم کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا ہے بلکہ ہلکے پھلکے انداز میں تفریح فراہم کرنا بھی ہے۔ اخبار یہ اپنا مقصد کالموں کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں، خصوصاً ریڈیو، ٹی وی تو زیادہ تفریح ذرائع ابلاغ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ تاہم اس تفریح میں بھی وہ تعلیم اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔